والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم۔ قبل سر تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ سائد کریمہ سے ماقبل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی امامت عامہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر اس کے بعد بیت اللہ کو اور گزشتہ درس کے اندر مقام ابراہیم کے اوپر روزانہ نوافل ادا کرنے کا حکم جو رب ذوالجلال کا تھا اس کے بارے میں بات کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی مانگی ہوئی ایک دعا کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس دعا کے پس منظر کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے اندر پیش آنے والے امتحانات میں سے ایک اہم ترین امتحان تھا، جس امتحان کے اندر مبتلا ہونے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے یہ والی دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ اس دعا کو بنایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هَذَا بَلَدًا، رب اے ہمارے رب، اجعل بنا دے هَذَا بَلَدًا اس شہر کو، آمنا امن والا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ اور رزق دے اہلہ اس کے باشندوں کو جو مکہ المکرمہ کے اندر آباد ہیں، ان باشندوں کو من الثمرات پھلوں میں سے، من آمنا کس کو رزق دے، اب شرط ساتھ لگا دی دعا کے اندر، من آمنا منہم جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر فأمتعہ جس نے کفر کیا، فأمتعہ پس میں اس کو بھی فائدہ دوں گا، قلیلا تھوڑا بہت، ثم اضطرہ پھر میں ان کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ نے ایک دعا مانگی، اس دعا کے پس منظر کے اندر ایک آپ کا امتحان پوشیدہ تھا، اس امتحان کے اندر اللہ پاک نے آپ کو مبتلا فرمایا، تو آپ نے اس وقت کے اندر یہ دعا مانگی تھی کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے لبد جگر اسماعیل ذبیح اللہ کی جب پیدائش ہوگی، ابھی آپ شیر خوار بچے تھے، معصوم بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی عابدہ ساجدہ بیوی اور آپ کے اس معصوم سے بچے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کو وادی بیاباں بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں پہ سبزہ زار کا کوئی نام و نشان نہیں، حیوانات و نباتات نہیں، انسان نہیں، چرند پرند نہیں، ایسی بواد غیر ذی زرع آبادی کے اندر جا کے آباد کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو دے دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس معصوم سے لبد جگر کو لیا، اپنی عابدہ ساجدہ بیوی حضرت ہاجرہ کو لیا اور اس وادی بیاباں کے اندر آپ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ جہاں پہ آج بیت اللہ موجود ہے، اس کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے کے اوپر ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی اس بیوی کو، اپنے اس بچے کو بٹھایا۔ ابھی تک ان کو پورے کا پورا معاملہ نہیں بتلایا تھا، اللہ کے حکم سے جو آپ کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا آپ نے ان کے حوالے کیا، اور تھوڑی سی کھجوریں تھیں آپ نے ان کو دے دیں۔ یہ کچھ دینے کے بعد آپ واپس چل دیے۔ اماں ہاجرہ نے جب آپ کو واپس آتا ہوا دیکھا تو اس وقت آپ سے ایک سوال کیا، الامن کہ اے ابراہیم، الامن تترکنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو کس کے پاس ہمیں چھوڑ کے جا رہا؟ یہاں تو کوئی انسان ہمیں نظر نہیں آتا، آپ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے؟ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی بھی جواب نہ دیا، اس وقت تک رب ذوالجلال کو حکم نہ تھا، آپ نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اب چل دیے
آپ کی بیوی آپ کے پیچھے پیچھے آئی، اس نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ الامن تترکنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ ہمیں کہاں پہ کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کوئی بھی جواب نہ دیا تو پھر اماں ہاجرہ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اللہ امرک بہذا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کو حکم دیا۔ تو سیدنا اماں ہاجرہ کے اس سوال کے جواب کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا نعم، ہاں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اپنے بیٹے کو اس وادی بیاباں کے اندر چھوڑ کے آ جاؤں۔ تو جب اماں ہاجرہ نے یہ بات سنی تو ایک نبی کی بیوی تھی، ایمان والی تھی، تو اس وقت آپ نے فرمایا اذن لا یضیعنا، اگر یہ والی بات ہے تو پھر میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت سیدنا اماں ہاجرہ نے اپنی ایمانی کیفیت کا اظہار اذن لا یضیعنا کے الفاظ کے ساتھ کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فی امان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہو۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اس انداز کے ساتھ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اس وادی بیاباں کے اندر چھوڑ کے آ گئے۔ جب آپ چھوڑ کے آئے تو ان کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ اور تھوڑی سی کھجوریں موجود تھیں۔ کچھ وقت تک تو گزارا چلتا رہا، پیاس لگتی اس پانی کو پیا جاتا، بھوک لگتی کھجور کو کھا لیا جاتا، لیکن کچھ وقت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھانا پینا ختم ہو گیا تو اس کے بعد سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ پیاس کی وجہ سے معصوم سے بچے جب تڑپنے لگے تو ماں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو اماں ہاجرہ نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھا، دور دور تک آپ کو کسی بندے کا نام و نشان نظر نہیں آیا۔ تو مروہ پہاڑی کے اوپر آپ کو ریت کے ذرات چمکتے ہوئے پانی کی مانند نظر آئے، آپ دوڑ کے وہاں پہ تشریف لے گئیں، لیکن وہاں پہ پہنچی تو ریت کے علاوہ آپ کو کوئی دوسری چیز پانی والی نظر نہ آئی۔ پھر آپ صفا کے اوپر دوبارہ آئیں، کبھی بچے کے پاس آتی، کبھی صفا سے مروہ کی طرف، کبھی مروہ سے صفا کی طرف، یوں آپ نے 7 چکر لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اماں ہاجرہ کے یہ 7 چکر اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج کرام کے لیے، امت محمدیہ کے حجاج کرام کے لیے صفا مروہ کی صحیح کو واجب قرار دے دیا کہ یوں اماں ہاجرہ کی اس ادا کی مانند آپ نے بھی دوڑنا ہے، جہاں پہ وہ دوڑی تھیں وہاں پہ دوڑنا ہے، جہاں پہ وہ آہستہ چلی تھیں وہاں پہ آپ نے آہستہ چلنا ہے۔ تو اماں ہاجرہ کی اس ادا کے صدقے اللہ پاک نے اس امت کے اوپر بھی، اس امت کے حجاج کرام کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کی صحیح کو اس کے اندر 7 چکر لگانے کو واجب کر دیا۔ تو سیدنا اماں ہاجرہ کی جب 7 چکر پوری ہوئے تو پردہ غیب سے آواز آئی کہ پریشان نہ ہو۔ تو اماں ہاجرہ نے جب ان الفاظ کو سنا تو اس وقت آپ نے غیب سے آواز دینے والے کو مخاطب کر کے کہا کہ غیب سے آواز دینے والے آپ ہماری مدد کریں۔ تو سیدنا جبرائیل امین رب ذوالجلال کے حکم سے تشریف فرما ہوئے، تو جہاں پہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ زمین کے اوپر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے پیاس کی شدت کی وجہ سے، وہاں پہ اللہ کے حکم سے سیدنا جبرائیل امین نے اپنے قدم مبارک مارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے آب زمزم کی چشمے کو جاری فرما دیا۔ وہ وقت ہے، اس وقت سے یہ چشمہ جاری ہوا، اب تک ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا، جاری و ساری رہے گا۔ اماں ہاجرہ نے اس وقت پانی کا مشکیزہ وہاں سے بھرا اور وہاں پہ ایک کھڈا سا بنایا تاکہ یہ پانی جمع بھی ہو جائے۔ تو یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے لوگ آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، لیکن یہاں پہ پڑاؤ کوئی نہیں ڈالتا تھا۔ ایک ملک کے لوگ مکہ المکرمہ سے گزر کے دوسرے ملک کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تجارت کی غرض سے، لیکن یہاں پہ پڑاؤ کوئی نہیں ڈالتا تھا کیونکہ کھانے پینے کے ساز و سامان تو تھے ہی نہیں۔ چلو وہ تو کچھ نہ کچھ ہر قافلے والا ساتھ لے کے آتا تھا، لیکن پینے کا بھی پانی وہاں پہ موجود نہ تھا، لہٰذا پڑاؤ وہیں پہ ڈالا جاتا جہاں پہ پینے کے لیے پانی ان لوگوں کو میسر ہوا کرتا تھا۔ تو اسی اثنا کے اندر قبیلہ بنی جرہم ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کا ایک بہت بڑا قافلہ وہاں سے گزرا، اور ہر دفعہ وہ گزرتے وہاں پہ پانی کے اثرات نہ ہونے کی وجہ سے وہاں سے چل دیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ وہاں پہ ان کو پانی کے اثرات نظر آئے۔ جب اس پانی کے پاس آب زمزم کے کنویں کے پاس وہ آ کے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت معصوم بچے کو گود میں لی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، تو انہوں نے آواز لگا کہ سیدنا اماں ہاجرہ سے وہاں رکنے اور رہنے کی اجازت چاہی۔ اماں ہاجرہ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس طرح لوگوں کا آنا جانا اور جگہ کا آباد ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی اماں ہاجرہ کو اور اپنے معصوم بیٹے سیدنا اسماعیل خلیل اللہ کو جب وہاں پہ چھوڑ کے آئے، اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے رب ذوالجلال کے حضور ایک دعا مانگی تھی۔
وہ والی دعا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ ایک کٹھن امتحان تھا کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو وادی بیابان کے اندر جہاں پہ انسانوں کا نام و نشان نہیں، چرند پرند نہیں، حیوانات نہیں، درخت تک موجود نہیں، وہاں پہ آپ بچے کو اور اپنی بیوی کو بغیر کھانے پینے کے ساز و سامان کے آپ چھوڑ کے آ جائیں. ایک بہت کٹھن امتحان تھا، سخت امتحان تھا. ابراہیم خلیل اللہ نے اس امتحان کے اندر کامیابی تو حاصل کی، لیکن اللہ کے حضور ایک دعا مانگی. وہ دعا کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے اللہ، اے رب، اے میرے رب، اجعل، کر دے، ھذا بلدن، اس شہر کو، بلد کہتے ہیں شہر کو، آمنا، امن والا کر دے. اس کی تشریح تو پچھلے درس کے اندر ہو چکی ہے کہ مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرم کی پاک سرزمین کو امن والا بنا دیا. جو گنہگار جاتا ہے تو وہ جہنم سے امن پا جاتا ہے، اور جو دنیا دار جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے مامون ہو جاتا ہے. اس کو وہاں پہ سزا نہیں دی جا سکتی. احناف کے نزدیک بھی اور باقی تینوں ائمہ کرام کے نزدیک بھی وہاں پہ اس کو سزا دینا شرعاً جائز نہیں، تو وہ امن پا جاتا ہے. تو آمینن کی تشریح تو پچھلے درس کے اندر تفصیل کے ساتھ ہوئی، ائمہ کا اختلاف بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا. پھر اس کے بعد دعا کا دوسرا حصہ فرمایا وَرْزُقْ أَهْلَهُ، اور رزق دے اس کے اہل کو، اس شہر کے باشندوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے. تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باشندوں کو جو یہاں پہ رہائش پذیر ہوں ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. جو لوگ وہاں پہ رہ کے آئے ہیں، وہاں پہ گئے ہیں، ان خوش قسمتوں نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے. ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا اور اپنے بڑوں کی زبانوں سے یہ بات سنی کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے موسم ہو یا نہ ہو، ہر موسم کا پھل رب ذوالجلال وہاں پہ دنیا کی کونوں کونوں سے پہنچاتے ہیں. اور ہر قسم کا پھل اب بھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کے ثمر اور پھل کی صورت کے اندر وہاں پہ موجود ہے. ہر قسم کا پھل اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ کی سرزمین کے اندر آباد لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ تھا. اس کے اندر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس علاقے کو سرسبز و شاداب بنا دے، وہاں پہ باغات اگ جائیں اور وہاں پہ یہ سارے کے سارے معاملات ہو جائیں، ان لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ دعا آپ نے نہیں فرمائی. علماء کرام نے یہاں پہ نقطہ لکھا، شاید کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دل کے اندر یہ بات تھی کہ میری آل اولاد یہاں پہ آ کے آباد ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری آل اولاد کے لیے خوراک کا انتظام آپ پردہ غیب سے کیجئے. دور دراز سے، دوسرے ممالک سے، دوسرے شہروں سے وہاں پہ رزق آ کے پہنچے، لیکن وہ لوگ تیری عبادت کے اندر مشہور رہیں، تیرے گھر کو آباد کرنے کی غرض سے وہاں پہ رہیں اور اس کے پاک صاف کرنے کا اہتمام بھی کریں اور وہاں پہ نماز کو، دین کو قائم کریں. کیونکہ آپ نے ایک دعا مانگی تھی اپنی اولاد کو آباد کرنے کے بعد کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. تو یہاں پہ آ کے نماز کو قائم کریں، عبادات کو قائم کریں، یہاں پہ اعتکاف کریں، یہاں پہ طواف کریں. اس غرض کے ساتھ نہ جائیں کہ وہاں پہ کاشتکاری کریں گے، وہاں پہ باغبانی کریں گے. تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ پاک سے مانگی ایسی چیز ہے کہ ان کو وہاں پہ محنت نہ کرنی پڑے، وہاں پہ عبادت کے لیے جائیں اور عبادت کرتے وقت بھوک پیاس لگ جائے تو اللہ پاک ان کے لیے رزق کا انتظام پردہ غیب سے فرما دے. اور ہر قسم کے پھل دوسرے شہروں سے اللہ کے حکم سے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے. ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے. تو آپ نے وہاں کے باشندوں کے لیے مانگا، لیکن باشندوں کے لیے مانگتے وقت آپ نے کچھ لوگوں کی تخصیص فرما دی. کن لوگوں کو دے؟ من آمنا، جو لوگ ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے اندر یہ تخصیص فرما دی کہ خاص ان لوگوں کو مکہ المکرمہ کی سرزمین کے اندر پھلوں میں سے رزق ملے جو آپ کی ذات کے اوپر بھی ایمان لائیں اور قیامت کے اوپر بھی ایمان لائیں. جو ایمان نہیں لاتے ان کو رزق نہ ملے. دوسرے الفاظ کے اندر آپ کی دعا کا بقیہ حصہ یہ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم تھے، وہ رب ذوالجلال اپنوں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول تو فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ ان کی دعا کے اندر جو تخصیص تھی اہل ایمان کی اس کو ختم کر کے فرمایا، قالا، اللہ پاک نے فرمایا، ومن کفر،
اور جن لوگوں نے کفر کیا، جو میری ذات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جنت اور جہنم کو نہیں مانتے، میرے نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر ہیں، بے شک کافر ہوں، لیکن پھر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں ان کو ضرور فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا بہت، تو تھوڑا بہت فائدہ ان کو بھی ملے گا، یہ نہیں کہ میرا انکار کر رہے ہیں تو میں دنیا ان کے اوپر تنگ کر دوں گا، ایسی بات ہرگز نہیں۔ تو اب ابراہیم خلیل اللہ نے یہاں پہ رزق کا معاملہ تھا تو آپ نے ایمان والوں کی تخصیص فرما دی۔ شاید آپ نے پچھلے دروس کے اندر یہ بات سنی ہوئی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب امتحانات کے اندر کامیابی نصیب ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعلان کر کے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں آپ کو امامت عامہ عطا فرماتا ہوں کہ اپنے پرائے سارے کے سارے آپ کو اپنا امام پیشوا مقتدا تسلیم کرنا شروع کر دیں گے، یہ امامت عامہ کا مقام اور منصب میں آپ کو عطا فرماتا ہوں۔ تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ذریت کے اندر بھی اس امامت کو، اس نبوت کو جاری فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاری کروں گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، کہ ان کو ملے گی میری امامت میں سے حصہ، اس شخصیت کو ملے گا نبوت میں سے حصہ، اس پاک شخصیت کو ملے گا جو ظالم نہیں ہوگا، اپنے ساتھ بھی گناہ کی وجہ سے ظلم نہ کرتا ہوگا، مخلوقات کے ساتھ بھی ظلم نہ کرتا ہوگا، یعنی گنہگار نہ ہوگا، کافر نہ ہوگا، تو تب میں جا کے اس کو یہ مقام، یہ منصب عطا فرماؤں گا۔ اس کے علاوہ گنہگاروں کو، ظالموں کو یہ مقام منصب نہیں مل سکتا۔ تو اللہ پاک نے وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے ذریت کے لیے مانگا لیکن تخصیص نہیں کی، لیکن وہ اونچا مقام تھا، رب ذوالجلال نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے پاکی والی تخصیص فرما دی، یہ مقام اس کو ملے گا جو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوگا، میں اس کو اپنا قرب عطا فرماؤں گا، اس کو نبوت عطا فرماؤں گا، اس کو میں اپنے ہاں ایک مقام عطا فرماؤں گا۔ ظالموں کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو آپ کو مل رہے۔ لیکن یہاں پہ روزی کی باری تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ تخصیص فرمائی اہل ایمان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی تخصیص کو ختم کر کے روزی کا عام اعلان فرما دیا کہ روزی کے معاملے کے اندر کوئی تخصیص نہیں، اپنے مانگیں گے میں ان کو بھی دوں گا، غیر مانگیں گے میں ان کو بھی دوں گا۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں بلکہ رب ذوالجلال کا اصول ضابطہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کے ہے کہ بسا اوقات اللہ پاک اپنوں کو تو دال ساگ پہ راضی کر دیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو رب ذوالجلال بڑی بڑی اعلیٰ اعلیٰ چیزیں عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے قرب والے بسا اوقات سائیکل بھی ان کے پاس میسر نہیں ہوتی، پیدل وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے دشمنوں کو اتنا دیتے ہیں کہ ان کے کتے بھی کاروں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے لیے دنیا اتنی زیادہ وافر مقدار میں کیوں کر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ احادیث مبارکہ کی روح سے مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ہوتی تو اللہ پاک دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو ایک گونٹ بھی اس کا نصیب نہ کرتے اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتے، لیکن اس کی حیثیت رب ذوالجلال کے ہاں کوئی نہیں، تو اللہ پاک نے اپنوں کے لیے غیروں کے لیے اس کو عام فرما دیے۔ اب ہر ایک کو اس میں سے حصہ مل رہا ہے، اپنے بھی لے رہے ہیں اور غیر بھی لے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں سے اس تخصیص کو کہ یہ ایمان والوں ہی کو ثمر ملے، ایمان والوں ہی کو یہ پھل ملے، اللہ پاک نے اس قید کو ختم کر کے اور اس کو عام فرما دیا۔ پھر اس کے اندر فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کہ میں اس کا فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا بہت، ان کو جنہوں نے انکار کیا، کافروں کو بھی میں اس کا تھوڑا بہت فائدہ دوں گا۔ تو قلیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مسلمانوں کو ڈھیروں ڈھیر دے دوں گا اور کافروں کو تھوڑا بہت دوں گا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، بلکہ دنیا رب ذوالجلال کے ہاں ہے ہی حقیر چیز، وہ ہے ہی تھوڑی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو متاع غرور، دھوکے کا گھر کہا ہے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو متاع قلیل قرار دیا کہ یہ دنیا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ تو اس تھوڑے سے فائدے کو جہاں پہ متاع قلیل قرار دیا، یہاں پہ بھی متاع قلیل سے مراد یہی ہے کہ تھوڑا بہت فائدہ، یعنی یہ دنیا کے اندر جو کچھ میں سب کچھ بھی دے دوں پھر بھی ان کے لیے تھوڑا بہت ہی، لیکن آخرت کے اندر ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ثم استرہ الی عذاب النار، پھر میں ان کو مجبور کر دوں گا، یعنی یہ جہنم کی طرف نہیں جانا چاہیں گے، لیکن قیامت کا دن آئے گا تو ثم استرہ، ثم پھر استرہ، میں ان کو مجبور کر دوں گا الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا بہت تھوڑی سی ہے، ظاہراً ہم لوگوں کو بہت بڑی نظر آ رہی ہے، جس کے لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ دیا، معاملات کو چھوڑ دیا۔ حقیقت کے اندر دنیا کی کوئی حیثیت نہ رب ذوالجلال کے پاس ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔
دنیا کی مثال سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ سے دی جاتی ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی تشریحات موجود ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق تقریباً 1400 سال کی عمر آپ کو عطا فرمائی تھی۔ 950 سال تو آپ نے قوم نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تھا، بار بار ان کو اللہ کی طرف بلایا تھا۔ صبح کے وقت آپ ان کو بلانے کے لیے نکلتے، وہ لوگ آپ کے اوپر پتھراؤ کرتے، آپ پتھروں کے نیچے دب جاتے، خون کے ساتھ لہو لہان ہو کے بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ شام کو جبرائیل امین تشریف فرما ہوتے، آپ کے اوپر سے پتھروں کو ہٹاتے، آپ کے اوپر رحمت کا ہاتھ پھیرتے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیتے۔ پھر آپ پوچھتے کہ جبرائیل اللہ سے پوچھ کے اب میرا کیا کام ہے؟ تو پھر سیدنا جبرائیل امین فرماتے، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کا کل بھی یہی کام ہے۔ یوں اس انداز کے ساتھ 950 سال تو آپ نے تبلیغ کا کام کیا، جس کے اندر صرف اور صرف وہ سخت دل لوگ 82 لوگ مسلمان ہوئے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوا۔ 82 لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے، اس سے زیادہ نہیں۔ جو طوفان نوح کے اندر اللہ پاک نے کشتی نوح کے اندر ان کو سوار کر کے بچا دیا تھا، تو 950 سال آپ نے تبلیغ کی۔ اس سے نبوت ملنے سے پہلے بھی کچھ سال آپ زندہ رہے، پھر طوفان نوح آیا، طوفان نوح کے بعد بھی سیدنا نوح علیہ السلام کئی 100 سال زندہ رہے۔ یوں اس اعتبار سے آپ کی 1400 سال کم و بیش زندگی بنتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق۔ تو نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا، زندگی کے آخری حصے میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت جواب دیا تھا کہ میں نے اس دنیا کو ایسے پایا کہ یوں سمجھو ایک محل ہو، اس کے ایک دروازے سے داخل ہو، دوسرے سے نکل گیا ہوں۔ یعنی 1400 سال زندگی، اتنی لمبی زندگی پانے والا نبی، جس نے زندگی کے اندر مصائب و آلام بھی برداشت کیے اور اللہ پاک کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہے، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ دنیا اتنی تھوڑی کہ ایک محل کے دروازے سے داخل ہو، اسی محل کے دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں، جتنا وقت یہ والا نظر آتا ہے، مجھے اپنی زندگی کی 1400 سال اتنے مختصر نظر آتے ہیں۔ تو 1400 سال والے نبی کی دنیا کے بارے کے اندر یہ تاثرات ہیں۔ تو اس امت محمدیہ جس کی عمر اوسطاً تقریباً 60 سال بنتی ہے، کوئی 60 سال سے کسی کو زیادہ مل جائے تو وہ سمجھ لے کہ اس کو بونس ملا ہوا ہے۔ کچھ لوگ 60 سال سے پہلے مر جاتے ہیں، اگر اوسط عمر نکالی جائے تو اس امت تقریباً 60 سال بنتی ہے۔ تو ہماری 60 سالہ زندگی جس کے اوپر ہم نے اللہ کے احکامات کو اس انداز کے ساتھ ٹھکرا رہے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے، تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ جو رب ذوالجلال دنیا کی حقیقت ہمیں بار بار بتلاتا ہے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، متاع غرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی سمجھ نہیں آتی، اور 60 سال زندگی گزر جاتے، کسی کو 60 سال نصیب ہوتے ہیں، کسی کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اچانک موت کا پروانہ آتا ہے، موت جب قفس انصری سے یہ روح پرواز کرنے لگتی ہے، اس وقت سارے کا سارا منظر سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس وقت انسان کچھ کرنا چاہے بھی تو کر نہیں سکتا۔ آج دنیا کے اندر ہمیں آخرت کے بارے میں بتلایا جائے تو ہمیں ڈر لگتا ہے۔ میں مجلسوں کے اندر بیٹھ کے جب آخرت کی بات کرنے لگتا ہوں، لوگ کہتے ہیں چھوڑیں جی اچھی مجلس ہے، اس کے اندر وہ والی باتیں نہ کریں۔ تو جو ڈر، جو خوف اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا چاہتے ہیں، ہم وہ والی بات سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کر پا رہے، تو ہم اس کے اوپر اپنا عقائد، نظریہ اور سوچ کیسی بنائیں گے؟ تو یہ بہت ہی کم وقتی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہم لوگوں کو دھیان نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا کے اندر جو کچھ ہم کریں گے اسی کے مطابق روز قیامت ہم لوگوں کو دیا جائے گا، روز قیامت ہم لوگوں کو اسی کے مطابق ملے گا۔ اگر دنیا کے اندر ہم گندم بوئیں گے تو آخرت کے اندر بھی اس کا اجر گندم ہی کی صورت کے اندر ہم لوگوں کو ملے گا۔ دنیا کے اندر ہم کوئی اور چیز بو رہے ہیں تو وہ اس چیز کا اثر وہاں پہ ہم لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو نیکیاں دنیا کے اندر کریں گے تو اجر کی صورت کے اندر ہم لوگوں کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہم لوگ گناہوں کے اوپر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو روز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وبال ہی وبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔